چھٹے پارے میں ایک سورت اور ہے، سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو سب سے پہلی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تمام وعدے پورے کیا کرو۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہمیشہ وعدے کو مکمل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے تو ان جانوروں کے حوالے سے بیان آ گیا کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کب کب جانور کو ذبح کرنا منع ہے، کن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کا بیان سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے، اس کا مطالعہ کریں آپ حضرات۔ لیکن یہاں پر سب سے پہلی جو شروعات ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدہ وفا کے حوالے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص سے لین دین کا معاملہ طے ہوا۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں کے پاس کھڑے تھے تو اس نے کہا کہ آپ یہیں پر کھڑے رہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اور جا کر کے وہ بھول گیا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن اسے یاد آیا، ارے میں نے محمد سے وعدہ کیا تھا تو مجھے جانا چاہیے۔ تو اسے کیا معلوم تھا کہ وہ وہیں پر کنویں کے پاس بیٹھے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، وہ سوچے گھر پہ چلے گئے ہوں گے۔ گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ کہاں ہے؟ بولے نہیں 3 دن سے نہیں ہے۔ تب اسے پتہ چلا ارے 3 دن پہلے میں نے وعدہ کیا تھا۔ دوڑے دوڑے کنویں کے پاس گئے تو دیکھا کہ اعلان نبوت سے پہلے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، بولے آپ یہاں پر؟ بولے تو نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا، وعدہ کر کے یہاں سے چلا گیا، اگر میں یہاں سے چلا جاتا تو وعدہ خلافی ہو جاتی اعلان نبوت سے پہلے۔ اچھا 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے متاثر کریں اور پھر بعد میں بتائیں کہ جس نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج وہ محمد تم کو ایک دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ دین جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ یہ 40 سال تک نبوت کا اعلان نہ کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے ہیں، پہلے اپنے اخلاق تو بتاؤ۔ اسی اخلاق کو بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور لوگوں نے جب 40 سالہ زندگی کو پڑھا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، تو 40 سال کے بعد محمد کہہ رہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں بھی یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر سب نے یہ بات اور ہے کہ شروع میں دشواری پیش آئی، لیکن بعد میں وہی لوگ جو منکر تھے وہ 40 سال اخلاق کو دیکھ کر کے دین جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر کے کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے کو وفا کرنا سیکھو۔ مومن بے وفائی نہیں کرتا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کے پاس کھڑے تھے، بیٹھے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا کہ مجھے یہاں کھڑا کر کے چلے گئے، میری عادتوں میں سے نہیں کہ میں کسی کے وعدے کی خلاف ورزی کروں، اس لیے میں یہیں رہ گیا تھا۔ اسی طرح اسی صورت میں ایک آیت کریمہ اور ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگ پوچھتے نا کہ یہ جو کمپلیٹ دین ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر دلیل کیا؟ یہی دلیل ہے۔ اب یہاں سے سارے دین منسوخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اب کسی عیسائی کو عیسائی بنے رہنے کا حق نہیں تھا، وہ سب منسوخ ہو چکے تھے، چونکہ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اسلام سے پہلے جتنے ادیان تھے وہ پہلے تھے،
لیکن جب اسلام کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اب اس کے بعد کوئی دین باقی نہیں رہتا ہے۔ سب کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرے۔ کوئی اور اگر کلمہ پڑھے یا کسی اور دین پر قائم رہے، وہ یہ سوچے کہ ہم برحق ہیں، وہ برحق ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ دین ہمیں دیا، اتنا کمپلیٹ یہ دین ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کرو گے تو چھینکنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا، سونے کا طریقہ بتایا گیا، گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا گیا، ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے یہ طریقہ بھی ہمیں بتلایا گیا۔ یہ کمپلیٹ دین ہے، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی گئی، اس میں ساری چیزوں کا بیان ہے، بچپنے سے لے کر کے مرنے تک، اور مرنے کے بعد سے لے کر کے قبر تک، اور قبر سے لے کر کے میدان محشر تک، سارے حالات کا بیان اللہ نے دین اسلام میں عطا فرما دیا ہے۔ بچپنے میں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، جب جوان ہو جاؤ تو کس طرح گزارو، جب بڑھاپے کی منزل میں چلے جاؤ تو پھر کس طرح تم کو زندگی گزارنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہر چیز کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ دین ناقص نہیں ہے، ادھورا نہیں ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ فخر کرو اپنے اوپر کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ایک کمپلیٹ دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تم کو تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، فرمایا ہے۔ اسی جو ہے سورت میں، سورہ مائدہ میں ایک آیت کریمہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر کے سناؤ۔ وہ آدم کے دو بیٹے کون تھے؟ حابیل اور قابیل۔ ان کا واقعہ بھی اسی آیت کریمہ کے ماتحت مذکور ہے۔ شروع میں ایسا ہوا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے سوا تو کوئی تھے نہیں، اب پھر جو ہے اولاد آدم میں فروغ بھی کرنا تھا، تو شادی کا طریقہ یہ بنا تھا کہ ایک ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی، وہ دونوں حقیقی بھائی بہن ہوتے۔ پھر جب دوسرے جوڑے پیدا ہوتے تو پہلے والے جوڑے کے لڑکے کو دوسری جوڑی کی لڑکی سے، اور پہلے والے جوڑے کی لڑکی کو دوسرے جوڑے کے لڑکے سے یہ نکاح کرا دیا جاتا تھا، چونکہ اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تو حابیل اور قابیل، حابیل کے ساتھ ایک لڑکی کی ولادت ہوئی اور قابیل کے ساتھ ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ تو قابیل کے ساتھ جس لڑکی کی ولادت ہوئی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت، لیکن قابیل ان سے نکاح تو کر نہیں سکتا تھا کیونکہ حقیقی بہن، لہٰذا ان کا نکاح طے پایا کس کے ساتھ؟ حابیل کے ساتھ۔ اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، جو حابیل کی بہن ہے، حقیقی بہن، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی قابیل کے بہن کے مقابلے میں، تو ان کا نکاح قرار پایا قابیل کے بہن کے ساتھ۔ تو قابیل نے یہ ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو یہی طریقہ ہے، نہیں یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے، اللہ نے تھوڑی نہ ایسا کہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آدم کے دونوں بیٹوں کے قصے آپ پڑھ کر کے لوگوں کو بتا دو۔ تو یہ دونوں آپس میں یہ بحث و مباحثہ کرنے لگے، یہاں تک کہ قابیل نے اپنے باپ آدم کی بات بھی سننا گوارا نہیں کیا، وہ اپنی بہن سے ہی شادی کی، میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا، اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا۔ جب حضرت آدم نے یہ دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اس کی ایک صورت اور ہے، تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے سمجھ لو وہ برحق ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو قربانی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں جس چیز کی قربانی پیش کرتے تھے اس کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی اور آگ جس کی قربانی کو جلا دے اور کھا جائے سمجھ لو اس کی قربانی مقبول ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، فخر کرو اپنے اوپر کہ اللہ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا کہ ہماری قربانیت کے لیے، قربانی کی قبول کے لیے دنیا کے سامنے کوئی دلیل نہیں رکھی، ورنہ لوگوں کے سامنے کون سا منہ دکھاتے اگر کسی کی قربانی قبول نہیں ہوتی، لوگ کہتے کہ تو کتنا بڑا گنہگار ہے، تیری قربانی قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھ دیا، تو قربانی کر دے، قبول ہو یا نہ ہو میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ لیکن دوسرے امتیوں کا یہ معاملہ نہیں تھا،
تو دونوں کو سامنے رکھا گیا تو آسمان سے آگ آئی اور آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، ان میں سے کسی ایک کی قربانی کو قبول کر لی، ولم يتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کی گئی. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا کہ جو ہے حابیل قابیل کے بہن سے نکاح کرے گا. اور آپ یہ کہنے کے بعد وہاں سے چلے گئے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، اور یہاں پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا. تو اس پوری قصے کو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 29 اس پورے قصے کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تفسیر قرآن میں جا کر کے اردو والے ترجمے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. بس ایک آخری آیت کریمہ جو اس صورت کی جان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں پر جو ہے نا ایمان والوں سے کہا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی جانب وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کسے بنایا جائے؟ تو چند لوگ کیا کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کو لے کر کے، وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے نا کہ جب وہ ایک جگہ پر جا رہے تھے اور پہاڑ کے ایک سرنگ میں جو ہے وہ قید ہو گئے تھے، تو کسی نے اپنی نماز کو وسیلہ بنایا تھا، کسی نے ماں باپ کی خدمت کو وسیلہ بنایا تھا، کسی نے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا تھا. یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھیں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اتنی غلطیاں ہماری نماز میں، کوتاہیاں اتنی رہتی ہیں تو مسجد میں لیکن دل کہیں اور رہتا ہے. یہ ہمارے اعمال کے حالات ہیں. لیکن ایک ذات ہے جس کی مقبولیت میں اور جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ کے نبی کو وسیلہ بناؤ اور ان کے وسیلے سے مولا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ فوراً دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جو ہے نا بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے اور عرض کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا. اے اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے جب وہ باحیات تھے، اب ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چاچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو قحط سالی کو دور فرما دے. جیسے ہی یہ دعا مانگی اللہ نے قحط سالی کو دور فرما دی. تو جب نبی کے چاچا کا وسیلہ یہ دعا کی قبولیت کا درجہ بن جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگے تو اللہ دعا کو کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ دعا تو بہت بڑی بات ہوگی، نماز قبول کرنا ہے تو اس میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے. تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو. اور وسیلہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ ہماری ایمان کی جان ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہی نے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، یعنی ذات مصطفیٰ یہ ایمان کی جان ہے. اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو مصطفیٰ کی محبت بھی پکی ہونی چاہیے، عقیدت بھی پکی ہونی چاہیے، اور ان پر ایمان بھی پکا ہونا چاہیے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور تمام عبادتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کو کلام مجید پڑھ کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.